جیسا پہلا سوال وہ قسامہ کے واقعے کے بارے میں تھا جو سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ آدمی زندہ ہو گیا تھا جو مقتول تھا. ان کا سوال صرف اتنا تھا کہ وہ جو ٹکڑا تھا، جو ان کے خیال میں ٹکڑا تھا، وہ گائے کا تھا یا وہ اس شخص کا تھا. دیکھیے جی، میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اور تورات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ اگر کسی موقع پر کوئی قتل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے قبائلی نوعیت کا نظام تھا، اس میں قریب قریب بستیاں تھیں، تو طریقہ یہ اختیار کیا جاتا تھا کہ اس میں ایک گائے ذبح کر کے، ان کے ہاں چونکہ قربانی ایک بہت بڑی عبادت تھی اور قربانی کا جانور ذبح کر لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے خون میں ہاتھ ڈال کے گویا قسمیں کھائی جاتی تھیں. 50 آدمی، 60 آدمی یا اس سے زیادہ قسمیں کھاتے تھے. اس کو قسامہ کہتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. عام طور پر اس کے نتیجے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ مجرم کون ہے. اسی طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل کے ہاں، قسامہ کی گائے ذبح کی گئی. جب یہ معاملہ ہوا تو یہ اندازہ ہوا کہ جھوٹی قسمیں انہوں نے کھا لی ہیں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی ہیں، یہ ہدایت کی کہ اسی گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا جائے، اور اس کے بعد وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ غیر معمولی معجزہ تھا، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ان کو کہ یہ جو دنیا کی ہدایت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، ان کے 50 لوگوں نے مل کے بھی کس طرح جھوٹی قسمیں کھا کے قتل جیسے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس کا ذکر قرآن میں. یعنی ایک معجزانہ طریقے سے جی بالکل وہ حقیقت زندہ تو اللہ نے کیا اس کو، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جو گائے قربانی کی ذبح کی گئی تھی قسمیں کھانے کے لیے، اسی کا ایک ٹکڑا اس پر مارا گیا. عام طور پر معجزوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا پانی پر مارا گیا تو اس سے چشمے پھوٹ نکلے، تو وہ عصا کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا. یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سے دوسرے معجزات میں بھی ہوا ہے، تو یہاں بھی ایک غیر معمولی معجزہ ہوا، اور اس معجزے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی. اس نوعیت کے اور بھی بہت سے واقعات اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے بطور خاص ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص منصب پر فائز کیا تھا، اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرتے رہے.